آج دنیا بھر میں مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے متاثرین کی یاد میں دن منایا گیا، تاہم بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں مسلمان بھارت کی ہندو فسطائی حکومت کے ہاتھوں مسلسل ریاستی اور تہذیبی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس نے ضمن میں ایک خصوصی رپورٹ میں کہا ہے کہ شدت پسندانہ ہندو قوم پرستی کی سیاست کرنے والی بی جے پی حکومت نے کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کا ہر حق چھین رکھا ہے۔ خاص طور پر کشمیریوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر برصغیر کی تقسیم کے فارمولے کے تحت کبھی بھی بھارت کو قبول نہیں کیا۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ عالمی برادری کو پہلے ہی جموں کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی سے خبردار کیا جا چکا ہے۔ سینئر حریت رہنما اور تحریک وحدت اسلامی کے سرپرست نثار حسین راتھر آج سری نگر میں انتقال کر گئے۔ حریت قیادت نے سری نگر میں ایک بیان میں ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے وقف کر دی تھی۔ دنیس نے بھارتی قابض فورسز نے اسلام آباد، کولگام، پلوامہ، کپواڑہ، پونچھ اور راجوری اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی۔ حریت رہنماؤں اور جماعتوں بشمول غلام محمد خان سوپوری، نور محمد فیاض، جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے چیئرمین الطاف احمد بٹ، جموں کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ کے چیئرمین جمیل احمد، تحریک حریت جموں کشمیر نیشنل فرنٹ اور جموں کشمیر پیر پنجال کے قائدین نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ بھارتی قابض افواج حق کی خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کے لیے بدترین ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اپنے بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ تاہم اس ظلم و بربریت کے باوجود کشمیریوں کی استقامت نے مودی اور اس کی فوج کو مایوس کر رکھا ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی رپورٹنگ کے لیے مشہور آزاد نیوز آؤٹ لیٹ کشمیر والا کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر عائد آمرانہ پابندی کو فوری طور پر ہٹائے۔ سی پی جے کے ایشیا پروگرام کی کوارڈینیٹر بہلی یی نے کوالالمپور میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے جابرانہ پابندی خطے میں آزادی صحافت کے فقدان کی نشاندہی کر رہی ہے۔ سی پی جے نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ ویب پورٹل کو فوری طور پر بحال کرے اور کشمیر میں صحافیوں پر ظلم و ستم بند کرے۔ بھارتی قابضین نے مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کی جانب سے ٹول ٹیکس اور سمارٹ میٹرز کے نام پر بھتہ خوری کے خلاف جاری احتجاج کو روکنے کے لیے ضلع سانبا کے کچھ حصوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پولیس کی گاڑیوں نے جموں پٹھان کوٹ ہائی وے پر اعلانات کرتے ہوئے مظاہرین کو فوری طور پر منتشر ہونے کو کہا۔ ادھر سری نگر میں سینکڑوں سرکاری ملازمین، جن میں زیادہ تر محکمہ بجلی سے وابستہ تھے، نے پریس انکلیو میں تنخواہوں کی ادائیگی میں منظم اور جان بوجھ کر تاخیر کے خلاف احتجاج کیا۔ پی ڈی پی صدر محبوب مفتی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں اپنے میڈیا انٹرویوز میں غیر قانونی طور پر مقید کشمیری رہنما محمد یاسر ملک کی اہلیہ مشال ملک کو پاکستان کی نگران وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس تقرری سے کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے برعکس پاکستان کشمیریوں کی عزت کرتا ہے۔ مسلم لائرز ایسوسی ایشن اور ساؤتھ افریقہ کشمیری ایکشن گروپ نے مشترکہ طور پر نیشنل پروسیکیوٹنگ اتھارٹی اور ساؤتھ افریقن پولیس سروس کو لکھے گئے ایک خط میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کے جنگی جرائم کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلائے۔ قابل ذکر ہے کہ مودی آج جوہانسبرگ میں منعقد ہونے والی 3 روزہ 15ویں برکس سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہیں۔